ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ولیم بلیک کی جو پوئم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے دا ڈیوائن امیج، یعنی ڈیوائن کا مطلب ہے الوہی یا خدائی، امیج تصویر یا عکس، یعنی خدائی عکس یا خدائی تصویر۔ تو پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کون سی ایٹریبیوٹس ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم گاڈ لائک فگر بن سکتے ہیں، یعنی خدا کی خصوصیات اپنے اندر سمو سکتے ہیں۔ یہ پوئم سانگز آف انوسینس میں 1789 میں پبلش ہوئی۔ اس پوئم میں پوئٹ نے کرسچین بلیف کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق ٹرینٹی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ٹرینٹی سے مراد ہے تین لوگوں کا وجود، یعنی فادر یعنی گاڈ، سن یعنی جیسس کرائسٹ، اور ہولی اسپرٹ یعنی جو میری ہے حضرت مریم، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پوئم میں 5 کوارٹرینز یوز ہوئے ہیں۔ کوارٹرین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹنٹ سٹینزا۔ تو اس پوئم میں چونکہ 5 کوارٹرین یوز ہوئے ہیں، اس طرح سے اس پوئم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 20۔ اس پوئم کے فرسٹ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے ٹو مرسی یعنی رحمت کے لیے، پٹی شفقت کے لیے، پیس امن کے لیے، اینڈ لو اور محبت کے لیے، یعنی رحمت، شفقت، امن اور محبت کے لیے all pray in their distress۔ ڈسٹریس کا مطلب ہے پریشانی۔ تمام لوگ مشکل حالات میں رحمت، شفقت، امن اور محبت کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ and to these virtues of delight، اور خوشی کی ان صفات کے لیے۔ اب virtues of delight یعنی خوشی کی صفات کون سی ہیں جن کا ذکر پوئٹ فرسٹ لائن میں کر چکا ہے، یعنی وہ 4 ڈیلائٹ کی ورچوز ہیں۔ کون کون سی؟ مرسی، پٹی، پیس اینڈ لو۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ اینڈ دیز ورچوز آف ڈیلائٹ، اور جب یہ خوشی کی صفات انسان کو مل جاتی ہیں، ریٹرن دیئر تھینکفلنس، تو انسان خدا کا شکر گزار ہو جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فار چونکہ مرسی یعنی رحمت، پٹی یعنی شفقت، پیس امن اینڈ لو اور محبت اس گاڈ، یہ خدا ہے، یعنی یہ چاروں خصوصیات خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں خصوصیات خدا کی خصوصیات ہیں، خدا کی صفات ہیں۔ آر فادر ڈیئر، جو کہ ہمارا پیارا فادر ہے، باپ ہے، یعنی کرسچین بلیف کے مطابق جو گاڈ ہے وہ جیسس کرائسٹ کا فادر ہے۔ تو پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ خدا جو کہ جیسس کرائسٹ کا فادر ہے، اس میں یہ چاروں صفات پائی جاتی ہیں۔ اینڈ اور مرسی، پٹی، پیس اینڈ لو، اور رحمت، شفقت، امن اور محبت از مین، یہی انسان کی خصوصیات بھی ہیں۔ ہز چائلڈ، جو کہ اس کی اولاد ہے، یعنی وہ جیسس کرائسٹ کے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ چاروں خصوصیات جو تھیں، یہ چاروں صفات حضرت عیسیٰ میں بھی پائی جاتی تھی جو کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اینڈ کیئر، اور یہ چاروں خصوصیات ان کی حفاظت کرتی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ کی یہ چاروں چیزیں حفاظت کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے، جیسس کرائسٹ نے گاڈ کی ان ایٹریبیوٹس کو اڈاپٹ کر لیا، تو اس لیے ہر طرح کے مشکل حالات میں ان چیزوں نے ان کی مدد کی۔ تو اگر ایک عام انسان مشکل حالات سے بچنا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈیوائن امیج اس کی ڈسٹریس میں مدد کرے، تو اس کو چاہیے کہ یہ چاروں صفات جو ہے، چاروں ورچوز آف ڈیلائٹ جو ہیں، یعنی مرسی، پٹی، پیس اینڈ لو اپنے اندر پیدا کر لے، تو اس سے ایک عام انسان بھی جیسس کرائسٹ کی طرح مشکل حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ فار کیونکہ مرسی ہیز اے ہیومن ہارٹ، کیونکہ رحمت کا ایک انسانی دل ہے۔ پٹی اے ہیومن فیس، اور جو شفقت ہے وہ بھی انسانی چہرے کی مانند ہے۔ اینڈ لو دا ہیومن فارم ڈیوائن، اور محبت جو ہے یہ انسان کی الوہی یا الہامی شکل ہے، یعنی جو انسان محبت کرتا ہے اس کو خدا کی صفت مل جاتی ہے، تو وہ بھی گاڈ لائک فگر ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہیومن فارم ڈیوائن ہو جاتا ہے، یعنی خدا کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اینڈ پیس، اور امن دا ہیومن ڈریس، اور امن انسانی لباس ہے۔ جو انسان امن کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو ایک لباس مل جاتا ہے جو کہ اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ دین ایوری مین، پھر ہر شخص، آف ایوری کلائم، کلائم کا مطلب ہے آب و ہوا، لیکن ادھر اس کا مطلب ہوگا، یہ سمبل ہے یہ تمام ریلیجنز کا، تمام کلرز کا، تمام نیشنز کا،
اور تمام ریسز کا، یعنی ہر قسم کے فرقے، مذہب، رنگ و نسل کا یہ سمبل ہے۔ تو پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی آب و ہوا سے ہو، یعنی اس کا تعلق کسی بھی مذہب، رنگ، نسل یا کسی بھی فرقے سے ہو، that prays in his distress، جو بھی اپنی پریشانی میں دعا مانگتا ہے، prays to the human form divine، وہ انسان کی الہامی صورت سے ہی دعا کرتا ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ، اگر انسان خدا کی الہامی صورت ہے تو انسان خدا کی الہامی صورت ہے۔ love mercy pity peace، یعنی جب انسان شفقت، محبت، رحمت اور امن کی خدا سے دعا مانگتا ہے، اور خدا کون ہے؟ وہ بھی ایک ہیومن فارم ڈیوائن ہے۔ اس سے جب وہ ان چیزوں کی دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان جو ہے اس کی پریشانی مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے۔ اینڈ آل مسٹ لو دا ہیومن فارم، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب انسانی صورتوں سے محبت کریں۔ ان ہیدن، ہیدن یعنی بت پرست، ٹرک یعنی ترکی کا باشندہ، اور جیو یا یہودی، خواہ وہ انسان بت پرست یعنی کافر ہو، ترکی کا باشندہ ہو یا یہودی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب انسانوں سے محبت کریں، کیونکہ یہ تمام انسان جو ہیں یہ الہامی شکلیں ہیں خدا کی، یعنی یہ ڈیوائن فارمز آف گاڈ ہیں۔ ویئر مرسی لو اینڈ پٹی ڈویل، کیونکہ جہاں پر بھی شفقت، محبت اور رحمت موجود ہوتی ہیں، دیئر گاڈ از ڈویلنگ ٹو، وہیں خدا بھی موجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم خدا کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر مرسی، لو، پٹی اور پیس، یہ چاروں صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو گاڈ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ ہماری ہر دعا کو سنے گا، اور اس سے یہ ہمارے تمام مسائل اور ہماری تمام مشکلات از خود حل ہوتی جائیں گی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم کی رائم سکیم کی طرف۔ اس پوئم کی رائم سکیم ہے ABCB، یعنی اس پوئم کے تمام سٹینزاز میں فرسٹ اور تھرڈ لائنز جو ہیں وہ کسی کے ساتھ رائم نہیں ہیں، بلکہ تمام سٹینزاز کی سیکنڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں۔ یعنی اگر ہم فرسٹ سٹینزا کی فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے لو، اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈیلائٹ، یہ آپس میں رائم نہیں ہے، یعنی کسی بھی سٹینزا کی فرسٹ اور تھرڈ لائنز رائم نہیں ہیں، سیکنڈ اور فورتھ رائمڈ ہیں، جیسا کہ سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈسٹریس اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے تھینکفلنس، ڈسٹریس، تھینکفلنس۔ اسی طرح سے سیکنڈ سٹینزا میں ڈیئر، کیئر، تھرڈ سٹینزا میں فیس، ڈریس، فورتھ سٹینزا میں ڈسٹریس، پیس، ففتھ سٹینزا میں یو، ٹو۔ نیکسٹ ہے اینافورا۔ اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو اور مور دین ٹو لائنز ود دا سیم ورڈ، یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنز کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا، جیسا کہ اس پوئم کی لائن نمبر 11 اور 12 دونوں لائنز اینڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف ٹو ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر، یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں پٹی اور پیس دونوں پی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، لائن نمبر 9 میں ہیومن ہارٹ، لائن نمبر 17 میں اینڈ آل۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں ایک لائن کو پڑھ کے اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو تو ہمیں اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی لائن کو ہم رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پوئم کی فرسٹ لائن میں وہ کہتا ہے ٹو مرسی، پٹی، پیس اینڈ لو، یعنی شفقت، رحمت، امن اور محبت۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے all pray in their distress، یعنی تمام لوگ ان چیزوں کے لیے مشکل حالات میں دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 بھی ایک رن آن لائن ہے جس میں پوائٹ کہتا ہے اینڈ ٹو دیز ورچوز آف ڈیلائٹ، اور ان خوشی کی صفات کے لیے ریٹرن دیئر تھینکفلنس، لوگ بدلے میں خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 19 میں وہ کہتا ہے ویئر مرسی، لو اینڈ پٹی ڈویل، جہاں رحم، محبت اور شفقت رہتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ لائن نمبر 20 میں وہ کہتے ہیں دیئر گاڈ از ڈویلنگ ٹو، وہیں خدا بھی سکونت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔